اس ساری گفتگو کے بعد ہم لوگ مطمئن ہو گئے. ہمیں یہ جان کر کے بڑی خوشی ہوئی تھی، خاص طور پر میں اس بات پہ بڑا خوش تھا کہ پیٹرن جو ہے وہ سائرہ کو پتہ ہے. اب سائرہ کو اگر پیٹرن پتہ ہے اور دونوں کے موبائل بھی ایک ہی کمپنی کے ایک ہی جیسے ہیں اور ان پر کور بھی ایک جیسا چڑھا ہوا ہے، اور سائرہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ کبھی کبھی وہ غلطی سے اس کا موبائل اٹھا لیتی ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا، اور کبھی کبھی وہ اس کا اٹھا لیتی ہے اسے پتہ نہیں چلتا، تو اب وہ اس غلطی کو بڑے پیمانے پر کرے گی کہ جیسے ہی وہ امروزیہ سے جا کے ملاقات کرے گی تو فٹافٹ سے موبائل ایکسچینج کرے گی، اور موبائل ایکسچینج کرنے کے بعد وہ گھر آ جائے گی. تو زیادہ سے زیادہ اب دو ہی آپشن ہیں، یا تو امروزیہ اسے فون کے لیے پیچھے کال کرے گی تو وہ اسے کہے گی کہ ٹھیک ہے میں اگلے دن آ کے فون دے دوں گی اور تم میرے والا سنبھال کے رکھنا، میں تمہارے والا سنبھال کے رکھتی ہوں. اور یا پھر آپشن نمبر 2 ہے کہ امروزیہ جو ہے وہ اس فون کو لینے کے لیے پیچھے پہنچ جائے گی، کیونکہ خاص طور پر اگر وہ کشش ہوگی تو اسے اس بات کی فکر ہوگی کہ اس کی جو چیٹنگ ہے وہ کہیں لیک نہ ہو جائے اور ہم اس کے اصلی چہرے کو جان نہ لیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے پہنچ جائے. ان باتوں کو لے کر کے اب سائرہ نے ایک بات کا فیصلہ کیا تھا کہ جیسے ہی وہ وہاں سے موبائل لے کر کے نکلے گی وہ کیا کرے گی کہ ہم لوگ جو ہے اس سے راستے میں کسی جگہ ملیں گے اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے وہاں پر پھر پیٹرن آن کرے گی، اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ اس کی چیٹنگ ہسٹری جو ہے اس کو چیک کریں گے. فیس بک پاسورڈ لگانے کا مسئلہ بالکل نہیں تھا، کیونکہ آپ کو اکثر پتہ ہے کہ جن لوگوں کے موبائل میں فیس بک لگی ہوتی ہے اس کو صرف جو ہے وہ اوپن کرنے کی دیر ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ اوپن ہو جاتی ہے، بار بار پاسورڈ لگانے نہیں پڑتے، پاسورڈ آلریڈی سیو ہوتے ہیں. لہٰذا اب اس کی جو امروزیہ کے نام سے تو نہیں، لیکن دیکھنا تھا کہ کیا کشش کے نام سے اس کی فیس بک آئی ڈی ہے، اور اگر اس کی کشش کے نام سے فیس بک آئی ڈی مل گئی تو پھر کشش بھی بے نقاب ہو جائے گی اور ہمیں پتہ چل جائے گا. اور پھر اگر کشش کے نام سے اس کی آئی ڈی مل گئی اور ہم نے اس آئی ڈی کو اوپن کیا اور پھر ہم اس کی چیٹنگ ہسٹری وغیرہ دیکھیں گے تو ہمیں باقی ساری باتوں کا بھی پتہ چل جائے گا. میں نے کہا بھئی اتنی زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم اس کے موبائل کو لے آتی ہو تم اور اس کے موبائل کی تم جو ہے فیس بک پیٹرن کھول کے اس کا فیس بک جو ہے وہ آن کرتی ہو اور وہاں پہ ہمیں کشش کے نام کی صرف فیس بک آئی ڈی مل جاتی ہے تو یہ پروف کافی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم لوگ سیدھا جا کے امروزیہ سے ملیں گے اور ملاقات کریں گے اور پھر اس کو بتائیں گے کہ یہ سارا جو کھیل جو ہے تم تو دلچسپی کے لیے یا سسپینس کریٹ کرنے کے لیے کھیل رہی ہو، لیکن اس کھیل کا شکار تو خود تمہارے اپنے ہو گئے ہیں. جس مزمل کو تم کوئی اور لڑکا سمجھ رہی ہو وہ تو خود تمہارا اپنا بھائی ہے. پھر اسی طریقے سے ہم امروزیہ سے سامنا کریں گے اور اسے یہ ساری بات جو ہے وہ بتائیں گے. لہٰذا ہمارے درمیان یہ بات طے پا گئی کہ ہم لوگ جو ہے وہ اب اس کام کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کو تیار رکھیں اور ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں. رابطے کے لیے ہم لوگ ایک دوسرے کا واٹس ایپ نمبر استعمال کریں گے جو کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے ایکسچینج کیا کرنا تھا. ہم لوگوں کو پہلے سے ہی سائرہ کے طاہر کے اور ان کو میرے واٹس ایپ نمبرز کا پتہ تھا. لہٰذا اب ان تمام باتوں کو طے کرنے کے بعد سائرہ جو ہے وہاں پارک سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی اور پھر طاہر جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور میں اپنے گھر واپس آ گیا. اب بہت جلد جو ہے یہ پردہ فاش ہونے والا تھا اور اس پردہ کو فاش ہونا جو ہے اب بہت ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ یہ کہانی ایک چھوٹے سے نظام سے چلی تھی، ایک ملاقات سے چلی تھی. میں نے فورس کیا تھا ملاقات کے لیے اور وہ ملاقات کیا ہونی تھی، اس ملاقات نے اس بات کا بتنگڑ بنا کے رکھ دیا تھا، رائی کا پہاڑ بن گیا تھا. لہٰذا اب میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اب سائرہ، طاہر اور میں کیونکہ آپس میں ایکا کر چکے ہیں اور ہم لوگوں کی آپس میں بات چیت ہو چکی ہے تو اب بہت جلد جو ہے وہ ہم لوگ کشش کو یا پھر امروزیہ کو بے نقاب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جب وہ بے نقاب ہوگی اور اسے یہ پتہ چلے گا کہ وہ خود کے کھیل اپنے ہی سگے بھائی کے خلاف کھیل رہی تھی، یعنی کہ سامنے اس کا بھائی تھا، تو وہ خود اس بات کو لے کر کے شرمندہ ہو جائے گی. بہرحال ایک بات کا سکھ تھا کہ اسی بہانے سائرہ سے تھوڑی گہرائی زیادہ ہو جائے گی، تھوڑے مراسم اس سے بڑھ جائیں گے. اور پھر طاہر جو ہے وہ اس نے بھی اپنی اچھی وفادار دوستی کا جو ہے وہ ثبوت دیا تھا اور میرے کہے کے مطابق ہی اس نے سارا کام کیا تھا. گھر آ کر اب میں اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ کب جو ہے وہ سائرہ آئے گی اور کب یہ فون ایکسچینج ہوں گے اور کب جب جو ہے وہ کشش کی اصلیت جو ہے وہ میرے سامنے آئے گی.
2 سے 3 دن گزر گئے، سائرہ کے ساتھ میری واٹس ایپ چیٹنگ چلتی رہی، لیکن سائرہ نے مجھے بار بار ایک ہی بات کہی کہ تھوڑا صبر رکھو، میں تھوڑی مصروف ہوں، جیسے ہی میں تھوڑی ایزی ہو جاؤں گی آ جاؤں گی، تم اس بات کو لے کر کے فکر مت کرو۔ میری اور سائرہ اور طاہر کی چیٹنگ اسی طریقے سے جاری تھی، اور کشش جو ہے اس کے ساتھ بھی ہم میسنجر کے ذریعے سے چیٹنگ کر رہے تھے۔ اب سائرہ اور طاہر دونوں ہی میرے کہے کے مطابق ہی اس سے بات چیت کرتے تھے اور اس کا جواب لیتے تھے، آگے سے وہ بھی کوئی ایسی پکڑ نہیں دے رہی تھی مجھے۔ اب اس بات اچھا اس سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ جو مزمل ہے وہ نہیں آیا ہے، یعنی وہاں پر اس سے اب یہ بتایا گیا تھا کہ جس مزمل کو اس نے ریلوے پلیٹ فارم پہ بلایا تھا وہ نہیں آیا ہے، اور یہ بات ظاہری بات ہے کہ اسے سائرہ کے ذریعے سے ہم لوگوں نے پہنچائی تھی کہ اب کی بار تم نے بے وفائی نہیں کی بلکہ مزمل نے بے وفائی کی ہے۔ جب اس نے مجھ سے چیٹنگ کے دوران اس بات کا پوچھا کہ بھئی تم کیوں نہیں آئے، تو میں نے اس سے بتایا کہ میری طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی اور میں نہیں جا سکا، پیٹ میں درد تھا اور مجھے کچھ موشن وغیرہ لگ گئے تھے، تو اس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ اگر اس کے پاس گڑے گڑائے بہانے تھے تو وہ میرے پاس بھی موجود تھے، لہٰذا اس کے لیے بات وہی تھی کہ ابھی تک اسے بھی نہیں پتہ تھا کہ مزمل کون ہے، ندیم ہی مزمل ہے اور مزمل ہی ندیم ہے، اور طاہر کے بارے میں اسے بھی کوئی چیز پتہ نہیں چلی تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ سائرہ نے طاہر کے بارے میں بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ افتخار والی آئی ڈی سے طاہر اور مزمل والی آئی ڈی سے میں اور سائرہ جو ہے وہ اپنی ہی آئی ڈی سے مسلسل کشش کے ساتھ رابطے میں تھی، اور امروزیہ جو تھی وہ کشش تھی، یہ بات تو ہم تینوں جان چکے تھے، لیکن اس کو اب کشش کے روپ میں سامنے لانا باقی تھا۔ بہرحال ہم اپنے اپنے کاموں پہ لگے ہوئے تھے، اور بہت جلد یہ بات اب کھلنے والی تھی کہ جو امروزیہ ہے وہی کشش ہے۔ ہماری ملاقات ہوئے سائرہ سے تقریباً 3 سے 4 دن گزر چکے تھے کہ 3 سے 4 دن کے بعد اس نے ہمارے گھر کا چکر لگایا۔ جب وہ گھر میں آئی، یہ تقریباً دوپہر کا ٹائم تھا، تھوڑی دیر تک ہی وہ ہمارے گھر میں رکی، اور اس نے جو وقت گزارا وہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کا ہوگا۔ اس کے بعد وہ ہمارے گھر سے فوری طور پر روانہ ہو گئی۔ وہ امروزیہ کے کمرے میں ہی گئی تھی اور امروزیہ کے ساتھ ہی بات چیت کرتی رہی تھی، اور پھر وہ وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ روانہ ہوئی، میں اس امید پہ تھا کہ وہ میرے ساتھ رابطہ کرے گی۔ اس کا تقریباً 5 منٹ کے بعد ہی ایک میسج مجھے موصول ہوا، اور اس نے مجھے ایک جگہ پر چلنے کے لیے کہا، جو جگہ کہ کمیٹی چوک کے بالکل قریب تھی۔ میں نے وہاں پر جانے کی حامی بھری اور فٹافٹ سے اپنا بائک نکالا اور اس جگہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہی میسج اس نے طاہر کو بھی کیا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ میرے ساتھ ساتھ طاہر نے بھی وہاں پر پہنچنا تھا۔ کمیٹی چوک کے پاس ایک چھوٹا سا پارک ہے جو کہ اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے، اور وہاں پر جو آمد و رفت ہے وہ بھی کچھ خاص نہیں ہے، یعنی کہ فیملیز نہیں آتی وہاں پر، بہت کم لوگ آتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ وہاں پہ جو ایسے ہی لیٹے پڑے رہتے ہیں، یا پھر جو ویلے فارغ بندے ہوتے ہیں جن کو کام نہیں ہوتا، وہ وہاں پر آ کر کے اکثر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس پارک میں اس نے ہم دونوں کو آنے کے لیے کہا تھا۔ ہم دونوں جب اس پارک میں پہنچے تو وہاں پر سائرہ پہلے سے موجود تھی۔ سائرہ ہمیں اس پارک کے ایک کونے میں لے گئی جہاں پر رش نہیں تھا، وہاں پر ہم تینوں جو ہے وہ نیچے زمین پر گھاس پر ہی بیٹھ گئے۔ اب اس نے فٹافٹ سے اپنے بیگ سے ایک موبائل نکالا، اس نے کہا یہ امروزیہ کا موبائل ہے جو کہ میں نے اڑا لیا ہے، اور ابھی تک تو امروزیہ کی کال نہیں آئی کیونکہ یہ موبائل چارج لگا ہوا تھا، اور میں نے فٹافٹ سے اپنا موبائل بھی اس کے ساتھ چارج لگا دیا تھا، اور جب میں وہاں سے نکلنے لگی تو پھر میں نے اپنے موبائل کی جگہ اس کا موبائل اٹھا لیا۔ تو ابھی تک شاید اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اس کا موبائل چینج ہو چکا ہے، کیونکہ اگر اس کے اس بات کا پتہ چلتا تو اب تک کال آ چکی ہوتی۔ باقی ہماری چیکنگ کے دوران اگر کال آ جائے تو پھر یہ علیحدہ بات ہے، اگر آ گئی تو میں سن کر اسے وہی جواب دوں گی کہ بھئی میں غلطی سے لے آئی ہوں، یا تو میں رات کو پہنچا دوں گی یا پھر اگلی دن صبح جو ہے پہنچا دوں گی۔ اگر تم آ کے لینا چاہتی ہو تو آ کے لے جاؤ، میں جو ہے میرے گھر پہ ہوں، پھر ابھی میں واپس نہیں آ سکتی۔ اس قسم کی بات کر کے میں جو ہے وہ بات کو کور کروں گی۔ اب سائرہ نے موبائل کو اوپن کیا اور اس کا پیٹرن جو ہے وہ سائرہ نے اوپن کر دیا۔ سائرہ کو واقعہ ہی اس کا پیٹرن پتہ تھا، اس لیے اسے اس پیٹرن کو اوپن کرنے میں کسی قسم کی کسی دقت کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑا۔ نیٹ جو ہے وہ اس موبائل پہ ظاہری بات ہے پیکج تھا تو آن کر لیا گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں
4G کا سائن جو ہے وہاں پہ آنے لگا، اور پھر ہم تینوں ہی ایک دوسرے کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ سائرہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اور اس کی اینک کے پیچھے جو سفید رنگ کی اینک کے پیچھے آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ہمارے ساتھ ساتھ اسے بھی امید تھی کہ آج امروزیہ کا ایک اور روپ جو ہے وہ دیکھ سکے گی، اور اسے پتہ چلے گا کہ اس کی جو دوست ہے امروزیہ وہی اصل میں کشش ہے، اور وہی کشش بن کر ہم تینوں سے چیٹنگ کر رہی ہے۔ اب تو ہم تینوں ڈیلی ہی چیٹنگ کرنے لگ گئے تھے اس ملاقات کے بعد جو ہم لوگوں نے سیٹلائٹ ٹاؤن کے اس بڑے پارک میں کی تھی، لہٰذا اب ہماری ڈیلی ہی چیٹنگ جو تھی وہ اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس لیے سائرہ ہم سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس چیز میں اب دلچسپی لے رہی تھی کہ وہ امروزیہ کو کشش ثابت کرے، لہٰذا نیٹ اوپن کر لیا گیا، اور فیس بک تھی وہ دو اتری ہوئی تھی، ایک بھی فیس بک لائٹ تھی اور ایک دوسری فیس بک تھی جو کہ اوریجنل فیس بک کہلاتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے لائٹ والی آئی ڈی کو اوپن کیا، اور پھر لائٹ والی آئی ڈی میں اس نے دیکھا تو 3 اکاؤنٹ تھے۔ پہلا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس نے امروزیہ کے نام سے ہی بنا رکھا تھا، اور اس اکاؤنٹ سے ہم سب لوگ واقف تھے۔ یہ وہ اکاؤنٹ تھا جس سے سارے رشتہ دار، دوست، عزیز، ملنے والے سب واقف تھے کہ امروزیہ کا یہ فیس بک اکاؤنٹ ہے، اور جس سے جو ہے وہ کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا تھا کہ یہ امروزیہ نہیں ہے۔ اس پہ اس نے ڈی پی بھی خود کی اپنی ہی لگا رکھی تھی۔ دوسرا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس نے جب کسی ناصر نام کے لڑکے کے نام سے بنا رکھا تھا۔ اب دیکھیں نا، فیک آئی ڈیز خالی لڑکے جو ہے وہ نہیں بناتے، لڑکیاں بھی بناتی ہیں۔ اگر لڑکے لڑکیوں کی نام سے فیک آئی ڈی بناتے ہیں تو یاد رکھیے کہ لڑکیاں بھی لڑکوں کے نام سے فیک آئی ڈی بناتی ہیں۔ تو وہ ناصر اقبال کے نام سے ایک اور فیس بک آئی ڈی جو تھی اس نے بنا رکھی تھی، اور ناصر اقبال کے اوپر جو اس نے ڈی پی لگا رکھی تھی اسے بھی ہم نے اوپن کیا اس فیس بک کو۔ ناصر اقبال کی اس نے جو ڈی پی لگا رکھی تھی وہ ایک داڑھی سے والا جو ہے ینگ لڑکا تھا، جو کہ کافی دکھنے میں خوبصورت تھا اور کافی ایکٹیو تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی لڑکیاں پسانے میں کافی ماہر ہوگا۔ یعنی اس کی شکل و صورت جو اس نے تصویر لگا رکھی تھی وہ اپنی شکل و صورت سے ایسا ہی لگ رہا تھا۔ ریچ فیملی سے ایک کھاتا پیتے گھر کا جو ہے چشم و چراغ لگ رکھا تھا، جس کا پہناوا بتا رہا تھا کہ وہ ایک کروڑ پتی فیملی سے تعلق رکھنے والا لڑکا ہے۔ تو ناصر اقبال کی اس ڈی پی کے بعد اب تیسرا جو اکاؤنٹ تھا وہ فیس بک لائٹ پہ اس کا تھا، وہ اس نے نورین شاہ کے نام سے بنا رکھا تھا۔ یہ لڑکی کے نام سے ہی آئی ڈی تھی، اور نورین شاہ کے نام سے یہ اکاؤنٹ تھا۔ اس کی ڈی پی بھی ہمارے سامنے تھی، اور یہ اکاؤنٹ بھی ہم نے اوپن کیا۔ اس اکاؤنٹ کو ہم اچھی طرح جانتے تھے، کئی بار جب ہم فیس بک چیک کر رہے ہوتے تھے تو نورین شاہ کے نام سے یہ اکاؤنٹ آیا تھا۔ ان فیکٹ طاہر نے بتایا کہ اس کو جو ہے فرینڈ ایڈ بھی کیا ہوا ہے، کبھی کبھار تو اسلم جو ہے وہ ایسے مہینوں میں کوئی ایک آدھ بار کر لیتا ہے، جواب زیادہ جو ہے وہ اس کی طرف سے نہیں آتا۔ نورین شاہ والی جو آئی ڈی ہے وہ اس کو جانتا تھا۔ سائرہ نے بھی نورین شاہ والی آئی ڈی کی تصدیق کی کہ ہاں یہ میں نے فرینڈ ریکویسٹ تو نہیں بھیجی ہوئی ہے، نہ اس نے مجھے بھیجی ہوئی ہے، لیکن بہرحال میں اس آئی ڈی کو دیکھا ہے، کئی بار میرے پاس جو ہے فیس بک میں آتی ہے۔ میں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ آئی ڈی میرے پاس بھی ہے، لیکن میں نے بھی کبھی اس کو فرینڈ ریکویسٹ وغیرہ نہیں بھیجی ہے۔ لہٰذا اب ہم نے فیس بک لائٹ سے لاگ آؤٹ کرنا چاہا، اور پھر فیس بک لائٹ سے ہم لوگ لاگ آؤٹ ہو گئے۔ ابھی تک ہماری مطلوبہ جو بات ہے وہ پوری نہیں ہوئی تھی، اور پھر ہم نے جو ہے وہ فیس بک اوپن کی، جو کہ ریئل نیلے رنگ کا نشان ہوتا ہے، اور فیس بک ہوتی ہے جو ریئل فیس بک ہوتی ہے، اس کو اوپن کی۔ اس میں بھی اس کی وہی 3 آئیڈیاں تھیں، یعنی ناصر اقبال، امروزیہ اور نورین شاہ۔ کشش نام کی کوئی آئی ڈی نہیں تھی۔ ہم نے کشش نام کی آئی ڈیز اپنے موبائلوں سے بھی سرچ کی تھی، اور اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل وغیرہ بھی جاننے کی کوشش کی تھی، وہ ہمیں نہیں ملی تھی۔ یعنی اس نے بڑی سنبھال کر کے اپنی آئی ڈی بنائی ہوئی تھی، اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں مل سکی تھی۔ یعنی اب تینوں اکاؤنٹ جو تھے وہ اس کے موبائل کے ہم لوگوں نے چیک کر لیے تھے۔ ایک بات ہم تینوں اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ امروزیہ کے پاس ایک ہی موبائل ہے، دوسرا موبائل نہیں ہے، کوئی خفیہ کوئی چھپا ہوا موبائل نہیں ہے۔ اس کے نام پہ جو سمیں تھیں وہ ان کا ہمیں پتہ تھا، ہم اس کے نام کے جو سمیں تھیں وہ جانتے تھے۔ لہٰذا اب ان تینوں میں سے کوئی بھی آئی ڈی ایسی نہیں تھی جو کہ امروزیہ کی کشش کے نام پر ہو، اور کشش کے نام پر جو آئی ڈی ہے وہ اس نے بنا رکھی ہو۔
پتہ نہیں کس خیال کے تحت ایک دم سے طاہر نے ہاتھ کھڑا کیا. اس نے کہا سائرہ ایک بات بتاؤ, تمہارے والا موبائل اس وقت اس کے پاس ہے. اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں تمہارا موبائل بھی چیک کرنا چاہوں گا. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم ہی کشش ہو اور تمہیں ساری بات کا پتہ چل چکا ہو, تو اب تم نے ہمارے ساتھ ایک نیا کھیل رچا لیا ہو اور خود ہمارے ساتھ ہماری دوست بن کے, ہماری ہمدرد بن کے ہماری تڑپ کا مزہ لے رہی ہو. تو اس نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے, جیسے ہی میرا موبائل میرے ہاتھوں میں آئے گا اور امروزیہ مجھے موبائل واپس کرے گی, تم لوگ میرے موبائل میں بھی میری آئی ڈیز چیک کر لینا, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس بھی ایک ہی موبائل ہے اور دوسرا نہیں, اور میری سموں کے ساتھ بھی تم واقف ہو. اب ہم لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ امروزیہ کا فون آنے لگا, جو کہ ظاہری بات ہے سائرہ والے نمبر سے وہ کر رہی تھی. تو اس نے سائرہ کو کہا کہ ارے تم جو ہے وہ میرا موبائل لے گئی ہو. تو سائرہ نے کہا مجھے تمہیں پتہ ہے کہ کئی بار ہم بھول کر ایک دوسرے کا موبائل اٹھا لیتے ہیں, تو تم ایسا کرو کہ شام کو میرے گھر آ کے لے جاؤ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, میں شام کو تمہارے گھر آ کے لے جاؤں گی. اور اتنا کہہ کر کے فون جو ہے وہ بند ہو گیا. سائرہ کو ہم نے اس کے گھر روانہ کر دیا, طاہر اپنی طرف روانہ ہو گیا, اور میں جو ہے اب واپس اپنے گھر آ گیا تھا. میں نے اب ایک اور چیز کو سوچا تھا کہ جیسے ہی سائرہ جو ہے امروزیہ جو ہے وہ سائرہ کی طرف موبائل لینے کے لیے جائے گی, میں اس کا پیچھا کروں گا, اور پھر جیسے ہی یہ وہاں سے موبائل لے کر کے آئے گی میں سائرہ کو فون کر کے باہر بلاؤں گا اور اس کا موبائل بھی میں ایک دفعہ چیک کروں گا. کیونکہ طاہر کی بات سے مجھے بھی اس بات کا شک گزرا تھا کہ کہیں کشش اصل میں سائرہ ہی نہ ہو اور وہ ہمیں ڈبل کراس کر رہی ہو. لہٰذا یہی ہوا کہ رات کو امروزیہ جو ہے وہ سائرہ کے گھر جانے کا بول کر کے نکلی, اور پھر وہ سائرہ کے گھر چلی گئی. اس کے لیے جو سواری تھی وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ باقاعدہ سے ڈرائیور تھا, اور گاڑی تھی. گاڑی وہ خود ڈرائیو نہیں کرتی تھی بلکہ پیچھے بیٹھتی تھی اور ڈرائیور لے کر کے جاتا تھا. لہٰذا وہ سائرہ کے ہی گھر گئی, وہاں سے وہ کسی بھی طرف نہیں گئی. میں کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے تھا, ایسا محسوس کروا رہا تھا کہ جیسے میں اپنے راستے ہوں اور وہ اپنے راستے ہے. بہرحال میں کوئی اس کا پیچھا نہیں کر رہا تھا, مجھے تو پتہ تھا میں نے کہاں پر پہنچنا ہے. لہٰذا جیسے ہی وہ سائرہ کے گھر پہنچی اور اس سے موبائل ایکسچینج کیا, میں نے فٹافٹ سے سائرہ کو فون کر دیا. سائرہ میرے فون کے جواب میں یہ بولی کہ وہ تھوڑی مصروف ہے, گھر میں ہے, امی کے پاس ہے, وہ ٹائم نکال کے باہر نکلے گی. میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں تمہارے گھر کے تھوڑے فاصلے پر ہی کھڑا ہوں, انتظار کر رہا ہوں, تم صرف 5 منٹ کے لیے آؤ اور مجھے مل کر کے چلی جاؤ, مجھے تم سے کچھ لمبا چوڑا کام نہیں ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آتی ہوں. پھر تقریباً واقعی 5 منٹ کے اندر میں نے سائرہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا. اس نے آتے ساتھ ہی موبائل میرے ہاتھ میں تھما دیا. اس نے کہا لو چیک کر لو اس میں, اگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے اور تم مجھے کشش پہ لانے پہ تلے ہوئے ہو تو یہ دیکھ لو. اب میں نے فٹافٹ سے اس کا نیٹ آن کیا اور پھر اس کی فیس بک جو ہے وہ لائٹ والی بھی اور دوسرے والی بھی میں نے اچھے طریقے سے چیک کی, اور اس کے اکاؤنٹ کو چیک کرنے کے بعد مجھے اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ کوئی بھی کشش کے نام سے آئی ڈی نہیں چلا رہی ہے. لہٰذا میں نے فٹافٹ سے موبائل اس کے حوالے کیا اور پھر میں نے اس سے معذرت کی اور وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہو گیا. بات کو جتنا سلجھا رہے تھے اتنا ہی الجھتی چلی جا رہی تھی. امروزیہ کے موبائل میں کشش نام سے کوئی آئی ڈی نہیں تھی, سائرہ کے موبائل میں کشش نام سے کوئی آئی ڈی نہیں تھی. تو کون تھا یا کون تھی جو کشش تھی, اور کشش بن کر ہم لوگوں سے کون جو ہے یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ کوئی تو تھا جو ہم لوگوں سے کھیل رہا تھا اور اس سارے کھیل کا اس سے پتہ تھا. مجھے تو اب ایسا لگ رہا تھا کہ کشش جو بھی ہے وہ نہ صرف ہم سارے کرداروں کو جانتی ہے بلکہ وہ ہم لوگوں سے کھیل رہی ہے یا کھیل رہا ہے. ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں طاہر کا نام آیا. کہیں طاہر ہی تو کشش نہیں ہے, وہ کشش بن کر ہم سے کھیل رہا ہو؟ اس کا موبائل چیک کرنے میں کیا حرج ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ وہ اپنے موبائل پر ایک ہی طرح کا پیٹرن لگاتا ہے, وہ یا ایم کا پیٹرن لگاتا ہے یا زیڈ کا پیٹرن لگاتا ہے, کیونکہ وہ زیادہ لمبے چوڑے پیٹرن رکھتا نہیں ہے کیونکہ اسے بعد میں یاد نہیں رہتے. تو کیوں نہ جاتے جاتے ایک دفعہ اس کا موبائل بھی چیک کر لیا جائے. موبائل کو چیک کرنے میں کیا حرج ہے؟ لہٰذا اگر ہم سائرہ پہ شک کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ شک طاہر پر بھی کرنا ہوگا, کیونکہ میں اپنی ذات کے لیے تو میں جانتا تھا کہ کم از کم میں کشش تو نہیں ہوں, میں تو مزمل ہوں,
اور مجھے کشش کی تلاش ہے، لیکن یہ کشش ہے کون، یہ جاننے کے لیے اب ضروری تھا کہ میں اپنے سب سے عزیز اور پیارے دوست طاہر پر بھی اس بات کا شک کروں، کیونکہ طاہر اب اس ساری کہانی کا اصل کردار بھی تھا، جانتا بھی تھا۔ سائرہ کے موبائل میں کشش نام کی کوئی آئی ڈی نہیں، نہ ہی کوئی چیٹ ہسٹری میں کوئی ایسی بات ملی کہ جس سے میں اسے کشش ثابت کر سکوں۔ امروزیہ کا موبائل میں نے، سائرہ نے اور طاہر نے، تینوں نے مل کر چیک کیا تھا، اس کے موبائل میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ امروزیہ کشش نہیں ہے، سائرہ کشش نہیں ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا، امروزیہ میری بہن تھی، اس کے پاس ایکسٹرا کوئی موبائل نہیں ہے۔ یہ موبائل بہت مہنگا آئی فون تھا جو کہ اسے لے کر دیا تھا پاپا نے، اور اس کی سالگرہ کا گفٹ تھا، اور وہ اسے ہی استعمال کرتی تھی۔ اس سے پہلے اس کے پاس ایک اینڈرائڈ سیٹ ہوا کرتا تھا جو کہ اس موبائل کے آنے کے بعد اس نے سیل کر دیا تھا، اور جسے سیل کیا تھا وہ بھی مجھے پتہ ہے، اور وہ بھی واپس نہیں آ سکتا۔ سائرہ کے پاس بھی ایک ہی موبائل تھا، اور عرصے دراز سے میں یہی موبائل سائرہ کے پاس دیکھتے ہوئے آ رہا تھا، اور مجھے اچھی طرح سے پتہ تھا کہ سائرہ کے پاس بھی دوسرا موبائل نہیں ہے۔ سموں سے بھی ہم واقف تھے، امروزیہ کے پاس کی کون کون سی سم ہے، کون کون سا نمبر ہے، ہم واقف تھے، اور اسی طرح سائرہ کے پاس کون سی سم ہے، کون سا نمبر ہے، ہم واقف تھے۔ آ جا کے اب اس کھیل میں ایک شک تھا، یار کہیں طاہر تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کشش بن کے ہم سب لوگوں کی اس تڑپ کا جو ہے وہ آنند لے رہا ہو، اس کا مزہ لے رہا ہو۔ اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اب طاہر کا موبائل بھی چیک کر لیا جائے۔ میں وہاں سے سیدھا طاہر کے گھر پہنچا۔ طاہر جو ہے وہ اپنے گھر میں حسب سابق اکیلا تھا۔ چائے کا دور چلا، سموسے وغیرہ میں راستے سے لے گیا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ میں نے اس سے کہا کہ یار تھوڑی دیر کے لیے اپنا موبائل دکھانا۔ اس نے کہا جی کیوں، کیا آپ کو مجھ پر بھی شک ہو گیا؟ میں نے کہا یار شک کی بات نہیں ہے، اصل میں میرا نیٹ پیکج ختم ہو گیا ہے، اور میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا نیٹ چلانا ہے، کچھ معلومات لینی ہے جو ہے یوٹیوب یا گوگل سے میں نے کچھ معلومات لینی ہے۔ اس نے بنا کسی جھجک کے اپنا موبائل جو کہ ٹیبل پر پڑا تھا اٹھا کے میرے حوالے کیا، اور موبائل کو لے کر کے میں نے فٹافٹ اس سے پوچھا کہ کیا ہے پیٹرن، ایم ہے یا زیڈ ہے؟ تو اس نے کہا کہ لگا کے دونوں دیکھ لو، دونوں میں سے کسی تو کھلے گا، تمہیں تو پتہ ہے میرے یہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں نے زیڈ بھی لگایا اور ایم بھی لگایا، تو ایم کے پیٹرن سے وہ کھل گیا۔ ایم کے پیٹرن سے میں نے جیسے ہی اس کے موبائل کو اوپن کیا، میں نے نیٹ آن کیا، اور پھر میں اس نیٹ پہ جو ہے وہ دکھاوے کے لیے کبھی گوگل کھولتا، کبھی یوٹیوب کھولتا، اسی طرح کرتے کرتے میں نے اس کی فیس بک آئی ڈیز کو بھی چیک کر لیا۔ اس کی فیس بک آئی ڈی میں دو ہی آئیڈیاں جو تھی وہ لگی ہوئی تھی، ایک وہ جو افتخار کے نام سے اسے میں نے جاگرت کرنے کے لیے کہی تھی، اور ایک جو اس کی اپنے نام سے تھی۔ دونوں ہی فیس بک لائٹ تھی یا دوسری تھی، دونوں ہی طرف جو ہے آئیڈیاں جو تھی وہ ایک جیسی چل رہی تھی، اور دونوں طرف جو ہے وہ ایک ہی نظام تھا۔ خیر تھوڑی ہی دیر میں 2-3 منٹ کے بعد ہی میں نے نیٹ بند کیا اور اس کے حوالے کر دیا، اور پھر میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی اب مجھے جو ہے وہ اجازت دو، میں گھر پہنچوں۔ اور بہرحال میں نے اسے اس ملاقات کے بارے میں بتا دیا تھا جو میری اور سائرہ کی ہوئی تھی، اور سائرہ بھی جو ہے وہ کشش نہیں نکلی تھی۔ رات کے تقریباً 12:30 بج چکے تھے، اور ہم تینوں ہی اس وقت کشش کے ساتھ آن لائن تھے، یعنی سائرہ، طاہر اور میں، ہم تینوں ہی کشش کے ساتھ آن لائن تھے۔ کشش اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ ہمارے ساتھ آن لائن تھی۔ اب میں نے اس سے ایک دفعہ پھر فورس کرنا شروع کیا کہ بھائی مجھ سے ملاقات کرو۔ ٹھیک ہے اس دن میرے پیٹ میں درد ہو گیا تھا، میں نہیں آیا تھا، تم آئی تھی، تمہیں دیکھو 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں آیا ہوں لیکن تم نہیں آئی، لیکن اب اس دن میرے پیٹ میں درد ہو گیا، میں نہیں آیا، لہٰذا اب تم مجھے معاف کرو اور ملنے کا کوئی نیا پلان بناؤ، اور مجھے ملنے کے لیے کوئی نئی جگہ بتاؤ۔ لہٰذا میرے بار بار اصرار کرنے پر اس نے اس چیز کی حامی بھر لی کہ اب وہ میرے ساتھ ملنے کے لیے آئے گی، کیونکہ اب وہ بھی چاہ رہی تھی کہ وہ بھی مزمل کو دیکھے، مزمل سے ملاقات کرے۔ میں نے اس سے ایک بات کہی کہ بھئی ٹھیک ہے اب کی بار وہ میرے ساتھ ملے، ملاقات کرے، اور ہم دونوں کی یہ ملاقات جو ہے کہاں ہوگی، اب یہ جگہ بتا دو۔ اب کی بار ہم لوگوں نے ملاقات کے لیے جو جگہ چنی وہ بڑی ہی دلچسپ جگہ تھی۔ اس نے کہا کہ اس بار کی ملاقات ہماری اسلام آباد فیصل مسجد میں ہوگی، لوگ فیصل مسجد دیکھنے کے لیے گھومنے کے لیے جاتے ہیں، تم بھی وہاں پر آؤ گے، اور اس بار جو ہے وہ کپڑوں کی شرط معاف کرتی ہوں،
کیونکہ اس بار میں واقعی میں تمہیں دیکھنا اور تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر یہ بتاؤ کہ کپڑوں کی شرط چلو معاف ہے، لیکن پھر بھی پہچانیں گے کیسے؟ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم جب وہاں پر فیصل مسجد کے پاس آؤ گے تو تم مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تمہارے پاس سواری کیا ہوگی، تم کس سواری پر آؤ گے، اور میں تمہیں تمہاری سواری سے پہچانوں گی۔ میں نے کہا کہ بھئی اب میری سواری جو ہے، میں تو بائک چلاتا ہوں اور میرے پاس ہیوی بائک ہے، تو تم میرا ہیوی بائک، اور وہاں پر تو بہت سے لوگوں کے ہیوی بائک ہوں گے، تو تم مجھے پہچانو گی کیسے؟ اس نے کہا چلو اچھا، تم ایک کام کرنا، کپڑے تو تم اپنی چوائس کے پہننا، لیکن اتنا تو کر سکتے ہو کہ تم سرخ گلاب جو ہے وہ اپنی کپڑوں کے اوپر کسی جگہ اپنی جیب وغیرہ میں ٹکا کے آ جانا۔ سرخ گلاب جس کے کپڑوں میں ہوگا وہی میرا مطلوبہ لڑکا ہوگا، وہی مزمل ہوگا۔ میں نے کہا دیکھو یہ ہر بار کی طرح تم مجھے گھمایا مت کرو، ایسا نہ ہو کہ میں اپنی مرضی کے کپڑے پہن کے سرخ گلاب لگا کے آ جاؤں اور تم کوئی نیا بہانہ سوچ لو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس بار تو بہانہ میں نے نہیں بنایا تھا، تمہارے پیٹ میں درد ہوئی تھی، میں تو آئی تھی لیکن تم نہیں آئے تھے۔ میں نے کہا یہ تو ہاں، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب یہ تو میں یہیں جانتا تھا کہ کون آئی تھی کون نہیں آئی تھی، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کون آیا تھا۔ لہٰذا اب ہمارے درمیان یہ طے پا گیا کہ وہ بھی آئے گی اور میں بھی آؤں گا اور ہماری ملاقات فیصل مسجد میں ہوگی۔ 3 دن بعد یہ ملاقات طے پائی، جمعرات کا دن تھا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 دن بعد جمعرات کو ہماری یہ ملاقات ہوگی۔ گرمیوں کے دن تھے، لہٰذا ہم لوگوں نے یہ طے پایا کہ ہم لوگ 5 بجے کے بعد ہی فیصل مسجد کا رخ کریں گے تاکہ سورج ڈھلنا شروع ہو جائے۔ 7 سوا 7 بجے جا کے کہیں رات ہوتی تھی، اس لیے ہمیں نہیں تھا کہ ہمارے وہاں پہنچنے تک رات ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس بار میں نے بہت ہی اچھا ایک سوٹ جو ہے وہ پہنا، جس میں میں نے پینٹ شرٹ کے اوپر ایک یعنی ٹی شرٹ میں نے پہن لی تھی، کیونکہ یہاں پر گرمی تھی تو میں نے پینٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹی شرٹ پہن لی تھی، جینس کی پینٹ کے اوپر ٹی شرٹ، اور اپنی مرضی کے ساتھ اس بار میں تیار ہوا، اور پھر تیار ہو کر کے اپنی ہیوی بائک لے کر کے میں اس سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ آج جمعرات کا دن تھا اور میں نے طاہر اور سائرہ کو بھی اس بات کی اطلاع کر دی تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس کام کے لیے جا رہا ہوں۔ ویسے تو جیسے ہی میری بات چیت ہوئی تھی اور یہ ملاقات کا وقت اور دن طے ہوا تھا، میں نے طاہر اور سائرہ کو اس بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ دونوں اس چیز کے انتظار میں تھے کہ کب اور کیسے جو ہے ہماری ملاقات ہوگی اور کشش کے چہرے سے نقاب اترے گا۔ امروزیہ کے لیے میں نے ایک بندوبست کر دیا تھا۔ جس دن میں جمعرات کو اس سلسلے کے لیے نکلا تھا، دوپہر کو میں نے امروزیہ کو تھوڑا سا جمال گوٹا لا کر کے پنساری سے پیس کر کے کھلا دیا تھا، جو کہ کھانے میں ڈال کر اس کو دیا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کا پیٹ بڑی بری طرح خراب ہو گیا تھا، اور اس نے جو ہے وہ گھر سے اب وہ نکلنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اتنی جلدی ٹھیک ہونے والی نہیں تھی، لہٰذا میں نکل آیا تھا اور میں امروزیہ کو گھر چھوڑ کر آیا تھا، اور مجھے اس بات کا 100% پتہ تھا کہ امروزیہ گھر پر ہے۔ کشش کیونکہ امروزیہ نہیں تھی اور سائرہ بھی نہیں تھی، طاہر بھی نہیں تھا، تو کشش کون تھا یا کون تھی اس کے بارے میں مجھے اب پتہ نہیں کرنا تھا۔ اسی لیے میں نے جو ہے امروزیہ کو بندوبست کیا تھا کہ اگر امروزیہ کشش ہے تو پھر وہ آ نہیں سکے گی، اور ایک نیا بہانہ ہوگا کہ میرا پیٹ خراب تھا اس وجہ سے میں نہیں آ سکی۔ لہٰذا مجھے پتہ چل جائے گا اس بات کے بعد کہ اصل میں جو ہے وہ کشش ہی امروزیہ ہے، بس امروزیہ ہی کشش ہے، اور یہ جو کھیل ہے وہی رچا رہی ہے۔ کیونکہ اب بھی ہمارا شک زیادہ تر تو اسی طرف تھا، لیکن موبائل چیکنگ کے بعد یقین کریں کہ یہ شک 50% جو ہے وہ رہ گیا تھا۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن بہرحال اب جو بھی تھا وہ اس راز سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا آج اس راز سے پردہ اٹھنے والا تھا، اور مجھے امید تھی کہ امروزیہ کشش ہے یا نہیں ہے، یا جو بھی کشش کا کردار نبھا رہا ہے، آج وہ میرے سامنے آئے گی یا آئے گا۔ لہٰذا میں فیصل مسجد میں بتائے ہوئے ٹائم کے مطابق پہنچ چکا تھا، اور پھر سائرہ اور طاہر کو بھی میں نے وہاں پر دیکھ لیا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ سائرہ برقع کر کے آئی تھی، اور طاہر بھی بالکل اجنبیوں کی طرح بالکل ایک ایسی
سچویشن میں اپنے آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے وہ ہم لوگوں کو جانتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا کیونکہ ہم لوگ جہاں پر تینوں پہنچ چکے تھے اور امروزیہ کے تو پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کے تو میں نے جمال گھوٹا دے دیا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل نہیں سکے گی۔ اب امروزیہ اگر نہیں آتی، اور جس انداز میں سائرہ، طاہر اور میں یہاں پر اس وقت گرہ بنائے کھڑے تھے، جو بھی کشش ہوگی یا ہوگا، جو بھی آئے گا، اب وہ سمجھو کہ ہم لوگوں سے بچ نہیں سکے گا۔ لہٰذا اب ہمیں صرف انتظار تھا کشش کے آنے کا۔ میں نے اپنا بائک جو ہے وہ کھڑا کر دیا تھا پارکنگ میں، اور پھر میرا ہیوی بائک جہاں پر کھڑا تھا اس کے ساتھ ہی 3-4 بائک اور بھی ایسے کھڑے تھے جن کو ہم ہیوی بائک بول سکتے تھے۔ یہاں سے تو ظاہری بات ہے کہ مجھے پہچاننا جو ہے وہ مشکل ہوتا، لہٰذا مجھے بھی ظاہری بات ہے کہ جو کشش تھی وہ مجھے بھی نہیں پہچانتی تھی، اور مجھے اگر اس نے پہچاننا تھا تو پھر اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ میرے بائکوں میں کھڑے ہوئے بائک میرے بائک کو پہچانتی۔ بہرحال میں وہاں پر فیصل مسجد میں گھوم رہا تھا، سائرہ بھی وہاں پہ خوب انجوائے کر رہی تھی۔ سائرہ نے برقع پہنا ہوا تھا، اس بات کو دیکھ کر مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ اس جیسی لڑکی نے کبھی برقع نہیں پہنا تھا۔ ہاں، یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ ماڈرن تھی، سلوار قمیض دوپٹہ پہنتی تھی، لیکن برقع کبھی اس نے نہیں پہنا تھا۔ میں نے فرسٹ ٹائم سائرہ کو برقعے میں دیکھا تھا، اور پھر مجھے طاہر پر بھی ہنسی آ رہی تھی کہ وہ کچھ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ ہم لوگوں سے دوری بنائے رکھنے پر جو ہے وہ ایسے کچھ سچویشن کریٹ کر رہا تھا کہ جیسے وہ جیمز بانڈ جو ہے اس کا کوئی خاص رشتہ دار ہو۔ بہرحال ہم تینوں ہی یہاں پر موجود تھے اور آنے والے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ امروزیہ نہیں آ رہی تھی، اور امروزیہ کے لیے تو ایک اور بندوبست بھی کیا تھا۔ سائرہ کو اشارہ کیا تھا کہ وہ امروزیہ کو فون کرے۔ سائرہ نے امروزیہ کو فون کیا تھا، اور امروزیہ نے اسے بتایا تھا کہ اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہے اور اس سے کچھ پیچس وغیرہ کا مسئلہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے گی، بلکہ کیونکہ میں نے سائرہ کو یہ کہا تھا کہ وہ اسے اپنے گھر بلائے اور اسے کہے کہ اس سے ملنا چاہتی ہے یا اس سے بات کرنا چاہتی ہے۔ تو اس بات کے لیے امروزیہ نے معذرت کی تھی اور اپنے پیٹ کا مسئلہ بتایا تھا، جو کہ صحیح تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امروزیہ جہاں تھی وہ وہیں پہ پھنسی ہوئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آج یہاں کشش آ گئی تو امروزیہ کشش 100% نہیں ہوگی۔ سائرہ بھی کشش نہیں ہوگی، طاہر بھی کشش نہیں ہے، تو میں تو بالکل ہی کشش نہیں ہوں۔ اب یہ باتیں جو ہیں وہ اس قدر زیادہ جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے سوچ رہے تھے کہ آج اس سسپینس کھیل کا خاتمہ ہو جائے تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا پھر ایک گاڑی جو کہ میری جانی پہچانی تھی، وہ فیصل مسجد کی گاڑیوں کی پارکنگ لاٹ میں آ کر کے رکی۔ اس گاڑی کو دیکھ کر ہی میرا دل دھک دھک کرنے لگ گیا تھا۔ یہ گاڑی میری اپنی فیملی سے گاڑی تھی۔ میری فیملی کا کوئی ممبر تھا جو کہ یہاں پر آیا تھا۔ امروزیہ خود ڈرائیونگ نہیں کرتی تھی، وہ آتی تھی تو ڈرائیور کے ساتھ آتی تھی، لیکن یہاں اس وقت ڈرائیور کے ساتھ ہی کوئی آیا تھا، لیکن ڈرائیور کسے لے کر کے آیا تھا؟ گاڑی کی اگلی سیٹ پر ڈرائیور تھا، یہ تو میں نے دیکھ لیا تھا، لیکن گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کون بیٹھا ہوا تھا یہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اس گاڑی کو دیکھ کر میں نے فٹافٹ اپنے آپ کو چھپا لیا تھا۔ میں ایک بڑے ستون کے پیچھے ہو گیا تھا اور وہاں سے اس گاڑی پر میں نظر رکھے ہوئے تھا، اور پھر تھوڑی دیر گزری کہ ڈرائیور اپنی طرف کی سیٹ سے اترا، اور پھر اس نے اتر کر کے پیچھے والے دروازے کو جا کر کے کھولا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ اوپن ہوا، اور پھر ایک قدم جو کہ زنانہ تھا اس گاڑی میں سے باہر نکلا، اور پھر دوسرا قدم، اور پھر میں نے اس شخصیت کو دیکھا جو کہ اس گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ میں نے ایک لمحے سے بھی کم وقت میں اس شخصیت کو پہچان لیا۔ آنے والی شخصیت انتہائی باروب امتزاج میں چلتی ہوئی فیصل مسجد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں، وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی نظر پارکنگ لاٹ میں کھڑے موٹر سائیکلوں پر چلی گئی۔ وہاں پر بہت سے ہیوی بائک کھڑے تھے،
وہ ایک بائک کو دیکھ کر چونک گئی. اس نے اس بائک کو شاید پہچان لیا تھا. یہ بائک میرا تھا جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں. اب اس کی آنکھوں میں تھوڑی بے چینی اور اس کے چہرے پر تھوڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا. شاید کوئی گھبراہٹ تھی جو کہ اس کے چہرے سے مجھے محسوس ہو رہی تھی. شاید اس نے اس موٹر سائیکل کو پہچان کر وہ اندر ہی اندر ڈر گئی تھی، گھبرا گئی تھی یا کچھ تھا. پھر اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا. اسے کوئی بھی شناسا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. طاہر نے بھی اس شخصیت کو پہچان لیا تھا، اس لیے وہ بھی مکمل طور پر چھپ گیا تھا اور سائرہ بھی ایک ستون کی آڑ میں چھپ چکی تھی. ہم تینوں نے ہی اس آنے والی ہستی کو پہچان لیا تھا. وہ گاڑی بھی میرے گھر کی تھی اور وہ ڈرائیور بھی میرے گھر کا تھا، اور آنے والی کوئی اور نہیں، میری اپنی ماں تھی. جی ہاں، جو شخصیت وہاں پر آئی تھی وہ میری ماں تھی. ماں نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا اور اپنا موبائل نکالا. موبائل نکالنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے میرا نمبر ملایا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے میرے موبائل فون پہ بیل بجی تھی اور آنے والی کال میری ماں کی تھی. میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کال کو یس کیا اور اپنے کان کے ساتھ لگا کر ہیلو کہا. میری ہیلو کی آواز سنتے ہی اس نے کہا مزمل یا پھر ندیم. میں نے کہا جو آپ سمجھ لیں. اس نے کہا جہاں بھی ہو میرے سامنے آ جاؤ. اب چھپنا میرے لیے ضروری نہیں تھا، لہٰذا میں جو ہے وہ اپنی ماں کے سامنے جا کر کے کھڑا ہو گیا. جیسے ہی میں اپنی ماں کے سامنے جا کر کے کھڑا، اس نے کہا کہ مزمل تم ہو؟ میں نے کہا ہاں مزمل میں ہوں. اس نے کہا مزمل میں کشش. میں نے کہا سمجھ چکا ہوں، جان چکا ہوں کہ کشش آپ ہو، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں، کیا بتاؤں، کہ کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آپ کشش کیوں بنی اور کب بنی، اور کیا آپ کو پتہ تھا کہ میں مزمل ہوں؟ اس نے کہا کہ آج تک پتہ نہیں تھا کہ تم مزمل ہو، آج پتہ لگا کہ تم مزمل ہو. تو میں نے کہا کیا آپ پھر میرے پاپا کو چیٹ کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں تمہارے پاپا کو چیٹ نہیں کر رہی. اگر میں نے تمہارے پاپا کو چیٹ کرنا ہوتا تو میں کب کی کسی کے بھی بلانے پر کہیں بھی چلی جاتی. تمہارے بار بار فورس کرنے پر بھی میں نہیں آئی. میں کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرتی تھی. کبھی میں امروزیہ اور سائرہ کو خود کہتی کہ پلے لینڈ پارک چلی جاؤ اور تم دونوں تو اگر بلیک ڈریس پہن کے جاؤ تو بڑی تباہی لگو گی، یہ لگو گی وہ لگو گی، اور اسی طریقے سے ان کو فورس کر کے وہاں پہ بھیج دیتی. اور کبھی جو ہے وہ کسی کو کسی رنگ میں، کبھی کسی کو کسی رنگ میں. لیکن مجھے پتہ تھا کہ ظاہری بات ہے کہ میں مزمل نہیں جانتی تھی کہ مزمل کون ہے. مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ تم مزمل نکلو گے. اگر تم مزمل ہوتے تو میں امروزیہ اور سائرہ کو کبھی بھی بلی کا بکرا بنا کر پیش نہ کرتی. میں تو بس یہ تھا کہ تمہارا باپ کیونکہ زیادہ تر اپنے کام میں مصروف رہتا ہے اور مجھے ٹائم نہیں دیتا، اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے میں جو ہے وہ اپنا وقت گزاروں. لہٰذا تم لوگوں کو میں نے دیکھا کہ تم لوگ زیادہ تر جو ہے وہ فیس بک وغیرہ میں گھسے رہتے ہو اور زیادہ تر انٹرنیٹ میں، اور تمہیں اپنی فیملی کے بھی ہوش نہیں ہوتے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں قدم رکھوں، اور میں بھی جو ہے تو فیس بک اکاؤنٹ بنانا میرے لیے مشکل نہیں تھا. لہٰذا میں نے بھی فیس بک اکاؤنٹ بنایا، اور پھر فیس بک اکاؤنٹ بنانے کے بعد میں نے کشش کے نام سے جو ہے وہ مختلف لوگوں سے چیٹ شروع کی، اور پھر تم میری زندگی میں آئے. پھر اسی طرح بہت سے لوگ جو تھے وہ میرے ساتھ چیٹنگ میں، لیکن ان میں سے فورس صرف تم ہی کرتے تھے ملنے کے لیے، بلاتے تھے. تم بتاتے تھے کہ تم بھی راولپنڈی سے اور میں بھی راولپنڈی سے ہوں، تو پھر ملنے میں کیا مسئلہ ہے. میں اسی لیے تمہیں اپنی کوئی آئی ڈی، کوئی چیز، کوئی پروف نہیں دیتی تھی، کیونکہ بہرحال میں اپنے گھر والی تھی. اب میں گھر سے نکل نہیں سکتی تھی. میری پرابلم یہ تھی کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں. مجھے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، مجھے اپنے گھر کو دیکھنا ہے، مجھے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے. اس لیے جب بھی تم مجھے بلاتے تھے کہ بھئی تم مجھے فلاں جگہ پر آ کر ملو، تو میں پھر کوئی نہ کوئی انتظام کرتی تھی کہ تمہیں جو ہے وہ تسلی بھی ہو جائے، اور پھر میرا اور تمہارا اسی طریقے سے چیٹ بھی چلتا رہے. ہمارے درمیان یہ باتیں جاری تھیں کہ سائرہ اور طاہر بھی پیچھے آ کر کے کھڑے ہو چکے تھے. انہوں نے بھی یہ ساری باتیں سن لی تھی، اور میری ماں نے طاہر اور سائرہ کو بھی دیکھ لیا تھا. پھر اس نے جب ان کے بارے میں پوچھا تو میں نے پھر ساری حقیقت جو ہے اپنی ماں کو بتا دی.
یعنی اب ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک ہی گروپ، ایک ہی گھر سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ میں تھے۔ امروزیہ تو ہم لوگوں نے ایسے ہی بدنام کر رکھا تھا، اصل میں امروزیہ اور کشش کا کردار تو جو ہے وہ میری ماں ہی ادا کر رہی تھی۔ اس ساری بات کے بعد کیونکہ اب یہ راز کھل چکا تھا اور یہ راز کوئی راز نہیں رہا تھا، میری ماں ہی تھی جو کہ کشش بن کر کے فیس بک چلا رہی تھی اور میسنجر پر ہم لوگوں سے رابطے میں تھی۔ میری ماں کے علم میں نہیں تھا کہ وہ اپنے ہی بیٹے سے محبت یا دوستی جو ہے وہ میسنجر کے ذریعے بڑھا رہی ہے اور اپنے اندر کے قداست کو پورا کر رہی ہے، جو کہ اس کا شوہر اسے ٹائم نہیں دے رہا۔ تو اس نے اس سلسلے میں اپنے لیے ایک راستہ تلاش کیا کہ چلو وہ فیس بک پہ کسی کو فرینڈ بناتی ہے اور اس سے اپنے من کی باتیں کیا کرے گی۔ اب مجھے وہ باتیں یاد آنے لگی جو کہ ہمارے درمیان کچھ ایسی ہوا کرتی تھیں کہ جو زیادہ جو ہے وہ بتانے کے قابل نہیں ہے، ناقابل اشاعت سمجھ لیجئے۔ تو اب وہ باتیں یاد آنے لگی، ان کو بھی وہ باتیں یاد تھیں، مجھے بھی وہ باتیں یاد تھیں۔ لہٰذا اب ہم دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو جان چکے تھے اور سمجھ چکے تھے، اور ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ مزمل اور کشش تو دونوں ہی ایک ہی گھر سے نکلے ہیں۔ یہاں پہ امروزیہ، سائرہ، طاہر وغیرہ کوئی بھی تو نہیں تھا۔ لہٰذا وہاں پر اب ہم لوگ، چونکہ یہ بات کھل چکی تھی، تو ہم لوگوں نے کہا کہ چلو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی جو کہ آج ہمارے درمیان دور ہو گئی، اور پھر اس غلط فہمی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا اور پھر اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ طاہر اپنے گھر جا چکا تھا جبکہ سائرہ اپنے گھر جا چکی تھی۔ میں نے سائرہ سے اپنی واٹس ایپ چیٹنگ جاری رکھی، جس سے میں اس سے زیادہ قریب ہوتا چلا جا رہا تھا، اور میں نے اس سے باقاعدہ سے بتا دیا تھا کہ میں اس سے پسند کرتا ہوں اور میں اگر اپنی جیون ساتھی بناؤں گا تو میں اسی کو بناؤں گا۔ ادھر امروزیہ سے ہم لوگوں نے بالکل کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ ہم اسے یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ ماں بیٹا ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے عاشق اور معشوق بن کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ چیٹنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب کیونکہ ہم ایک ہی گھر میں تھے اور مزمل اور کشش کا راز جو ہے وہ ایک دوسرے پہ کھل چکا تھا، اور میں جان چکا تھا کہ میری کشش کون ہے اور وہ جان چکی تھی کہ مزمل جو ہے ان کا کون ہے۔ لہٰذا اب ہم کبھی کبھی جب ہمارے پاس گھر میں موقع ہوتا تھا بات چیت کرنے کا، میرے بابا نہیں ہوتے تھے یا پھر امروزیہ جو ہے وہ کسی نہ کسی سہیلی کو ملنے کے لیے کہیں گئی ہوتی تھی، تو ہم دونوں ان باتوں کو یاد کرتے تھے کہ جو ہم ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوئے وہ میرے ساتھ اندر کی باتیں کیا کرتی تھی اور میں ان کے ساتھ جو ہے وہ اندر کی باتیں جو ہے وہ کیا کرتا تھا۔ پھر ہماری کچھ چھیڑ چھاڑ بھی ہو جایا کرتی تھی، اور ہم دونوں جو ہے وہ اس وقت ایک دوسرے کے لیے سیما اور ندیم نہیں ہوا کرتے تھے، یعنی ماں بیٹا نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس وقت وہ میرے لیے صرف کشش ہوا کرتی تھی اور میں اس کے لیے صرف مزمل ہوا کرتا تھا، کیونکہ بہرحال پاپا کی عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ بھی تو اکیلی تھی، وہ بھی تو ادھوری تھی، اسے بھی تو کوئی نہ کوئی ساتھی چاہیے تھا۔ شاید اسی ساتھی کو پانے کے لیے اس نے فیس بک کا راستہ اختیار کیا تھا، لیکن وہ ساتھی اسے اس کے گھر میں ہی اس کے بیٹے کے روپ میں مل جائے گا، یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ امروزیہ اور پاپا کی غیر موجودگی میں ہم ایک دوسرے کو خوب تسلی کرواتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوب ہنسی خوشی باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ موج مستی کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی تھی۔ اس سے گھر میں ہی مزمل مل گیا تھا اور مجھے میرے گھر میں ہی کشش مل گئی تھی۔ میں نے اسے کھل کر کے بتا دیا تھا کہ میں سائرہ کو پسند کرتا ہوں، اور وہ بھی سائرہ کا رشتہ مانگنے کے لیے تیار تھی۔ سائرہ جب ہمارے گھر میں آ جائے گی، میری دلہن بن کر آ جائے گی، وہ اس کی بہو بن جائے گی، جو کہ میری کشش تھی۔ میں کشش سے بھی تو محبت کرنے لگا تھا، کشش کی اور میری باتیں بہت ملتی تھیں، کشش کی اور میری دوستی تو فیس بک پہ بھی بہت گہری تھی۔ اب تو یہ دوستی جو ہے وہ اپنی حدوں کو کراس کر چکی تھی۔ میں جب ان کے ساتھ اکیلا ہوتا تھا تو میں انہیں سیما یعنی یا اپنی ماں کے نام سے نہیں بلکہ کشش کے نام سے ہی پکارتا تھا، اور وہ مجھے مزمل کہہ کر کے ہی مخاطب کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ذہنی سکون کا باعث ہو چکے تھے۔ وہ مجھ میں اپنا دوست ڈھونڈتی تھی اور میں ان میں اپنی دوست ڈھونڈتا تھا۔ مجھے کشش سے محبت تھی نہ کہ سیما سے، اور اسے مزمل سے محبت تھی نہ کہ ندیم سے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ڈبل رول کر رہے تھے۔ میں لوگوں کے سامنے ان کا بیٹا ندیم ہی تھا، لیکن اکیلے میں ان کے لیے مزمل تھا۔ میرے لیے بھی وہ
لوگوں کے سامنے میری ماں سیما تھی اور اکیلے میں میرے لیے وہ میری کشش تھی جس کے ساتھ میں بے پناہ محبت کرتا تھا۔ پھر اسی طریقے سے ہمارا وقت گزرتا رہا اور ہماری کہانی چلتی رہی۔ پھر سیما جو تھی پھر سائرہ جو تھی اس کے ساتھ میرا بیاہ ہو گیا۔ سائرہ کے ساتھ میری شادی کے بعد ہم دونوں کے رشتے میں کافی کمی آ گئی، یعنی کشش اور مزمل ایک دوسرے سے کافی دور ہونے لگے، لیکن اتنے بھی دور نہیں ہوئے۔ آج بھی جب بھی کبھی بھی کشش اور مزمل کو موقع ملتا ہے وہ اپنی ہوس کو پورا کرتے ہیں، وہ اپنی پیاس بجھا ہی لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ وہ تلاش کر ہی لیتے ہیں، کیونکہ اب مزمل اور کشش کو کوئی روک نہیں سکتا۔